سنا دوں جو آپ نے نہ سنا. جنگ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا اے اسلام کے ماننے والوں, ایک کلمہ پڑھنے والوں, اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے, یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کو جب بھی چندہ کرنا ہوتا ہے یہی بتاتے ہیں نا, یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے, کوئی کتنا لایا کوئی کتنا لایا, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی صدیق اکبر آئے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو, بلکہ فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. انداز دیکھے, میرے نبی جانتے تھے یہ میرا عاشق ہے, پوچھو ذرا کیا گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے یا میری محبت میں سب کچھ لے آئے. اللہ اکبر. میرے نبی نے جیسے اتنا فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ جو کچھ تھا سارا کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا, رہی بات گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. علماء کرام توجہ فرمائیں. ایک اور مسئلہ, یہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ, یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے, اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر ماننا, اس کے فاؤنڈر بریلی کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نہیں ہے. نبی کو حاضر و ناظر ماننا یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت, فقط اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, انہوں نے تو اس عقیدے کو فروغ دیا ہے. اس عقیدے کے فاؤنڈر صدیق اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا, رہی بات گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. جب سارا مال راہ خدا میں لے آئے تو جسم کو چھپانے کے لیے گودڑی پہن کر آئے. جانتے ہیں کہ گودڑی کس کو کہتے ہیں؟ ایکسپلین کر دوں, ٹاٹ کا کپڑا, ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. یعنی جو آپ کے پاس کپڑے تھے, جو ڈریسز تھیں, جو لباس تھا, وہ سارے کے سارے آپ نے مجاہدین کے لیے دے دیے. اللہ اکبر کبیر. جب کچھ نہ بچا تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے. کیوں دے دیا سب کچھ؟ انہیں ناز تھا مدینے والے کی غلامی پر, انہیں ناز تھا مدینے والے کی محبت پر. وہ جانتے تھے کہ ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دے تو چھوڑ دے, لیکن آمینہ کا لال مجھے تنہا نہیں. آج بھی آقا کریم تمہیں بچانے آئیں گے, تمہارے دل کی آہوں کو سنیں گے, لیکن اپنا رابطہ مضبوط کرو, اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ اکبر. جب کچھ نہ بچا تو جسم کو چھپانے کے لیے کیا پہن کر آئے؟ ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے, گودڑی پہن کر آئے. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سب سنابل شریف بڑا نفیس نکتہ بیان فرماتے اس واقعے کے ضمن میں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہیں. بات آگے سن لیجئے, ایک دوسرے سے جڑا ہے معاملہ. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرے خاص دوستوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں تیرے خاص دوستوں میں آنا چاہتا ہوں. تو رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور خاص دوستوں میں بھی آنا چاہتے ہو, گھر میں مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے دوستوں میں شامل بھی ہونا چاہتے ہو. تو سارا کا سارا مال حضرت موسیٰ نے راہ خدا میں دے دیا. جب کچھ نہ بچا تو جسم کو چھپانے کے لیے آپ بھی ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے, آپ بھی گودڑی پہن کر آئے. بات تقابل کی نہیں, بات کمپیریزن کی نہیں, بات یہاں مقابلے کی نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں, رسول ہیں, اللہ کے کلیم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق امتی ہیں, مقابلے کا تصور ہی نہیں. بات کمپیریزن کی نہیں, بات مقابلے کی نہیں, بات ادا کی ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اب جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق گودڑی پہن کر آئے, ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے, ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی سارا مال راہ خدا میں دینے کے بعد گودڑی پہن کر آئے, ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. اب ذرا غور کریں, اللہ اکبر. جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں ابوبکر آئے گودڑی پہن کر, اتنے میں پھر طائر سدرہ, فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل پھر سے میرے نبی کی بارگاہ میں, ذرا اونچا بولو, فرشتوں کے سردار پھر سے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ اکبر. میرے نبی نے دیکھا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کچھ پہن کر آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل کو دیکھا تو حضرت جبرائیل بھی ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے, گودڑی پہن کر آئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل تم تو فرشتے ہو, تمہیں تو لباس کی ضرورت نہیں, تمہیں تو کپڑوں کی حاجت نہیں. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے, صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے وہی پہنا ہے جو آپ کے صدیق نے پہنا. صدیق اکبر پر بھونکنے والوں, صدیق اکبر کے نام سے چلنے والوں, سنو یہ وہ صدیق ہے کہ جس کی اقتداء میں فرشتوں کو بھی گودڑی پہنائی جاتی. اللہ خود پر میں نے کہا بات کمپیریزن کی, مقابلے کی نہیں. اللہ کے کلیم ہے, نبی ہے, رسول ہے حضرت موسیٰ, لیکن ان کی اقتداء میں فرشتوں سے وہ کام نہیں کروایا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں کرایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, تو اب آپ نے اسٹیٹس سمجھ لیا, لیول سمجھ لیا. گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, ذرا اونچا بولو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ہم اپنا گریبان دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں, خلیفہ اول اور خلیفہ دوم. اسٹیٹس لیول آپ نے سمجھ لیا کہ جن کی گواہی دینے کے لیے فرشتوں کا سردار آتا ہے. حضرت عمر نے سوال کیا تو حضرت جبرائیل آ گئے اور بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا, ہم نے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک طرف خلیفہ اول ہیں, خلیفہ دوم ہیں, اور ایک طرف ہم گناہگار, ایک طرف ہم خطا کار ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی, ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عمر فاروق اعظم